السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل قیامت کے دن انسان نفسی کا عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کے اعمال صالحہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخی، ایک سگے بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن سورج بالکل اللہ رب العالمین قریب کر دے گا، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ انسان یہ چاہے گا کہ اسے کوئی سایہ نصیب ہو، لیکن اس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کسی دوسرے مخلوق کا، کسی دوسرے کا سایہ نہیں ہوگا۔ کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن کون کون سے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور یاد رکھیے اس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے پہلا خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ الامام العادل، ایسا حاکم وقت جو عدل انصاف کو پسند کرتے ہو، عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے اور سناتے ہو، لوگوں پر، عوام پر ظلم و ستم نہ کرتے ہو، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا آدمی کون ہے کہ وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو، ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تیسرا آدمی کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کے لیے وہ منتظر ہے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے لیے وہ منتظر ہے۔ یعنی جس آدمی کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا آدمی کون ہے کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے 2 آدمی، ایسے 2 دوست جو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اجتمعا علیہ، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہی کے خاطر ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہو، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، ایسے 2 دوست کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 5واں آدمی کون ہے؟ 5واں آدمی وہ ہے کہ کوئی حسین و جمیل عہدیدار خوبصورت لڑکی اسے دعوت زنا دے، زنا کرنے کی دعوت دے، بدفعلی کی دعوت دے، اور وہ آدمی کیا کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کو انجام نہیں دے سکتا، تو ایسے نوجوان کو، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہر آدمی کو ہر طرح کی برائی سے بچنا، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ 6واں آدمی وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خفیہ طریقے سے صدقہ و خیرات کیا، اس طریقے سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی ریاکاری نہ ہو، نمائش نہ ہو۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7ویں نمبر پہ وہ آدمی ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا آدمی جو تنہائی میں، علیحدگی میں، خلوت میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ 7 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔